السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ سارے آپ کے یا محمد کے وہ یا مسلمان یا نہیں بھی یا اللہ پڑھ کے میری ربنا اے ہمارے محمد رسول یا اللہ کا معنی ہم نے اللہ کو پکارا۔ اب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پکار کر چاہتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم محمد رسول اللہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رسول ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ تو خیر چاہیے، بھلائی چاہیے تو اس کے لیے پکارتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد چاہیے، کہا رب هب لي من الصالحين۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد چاہیے، کہا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، سمندر کے اندھیرے میں گئے تو کیا کہا ونادى في الظلمات، اندھیروں میں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ کہہ کے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ سارے نبیوں نے پکارا ہے، سارے صحابہ نے پکارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی ہے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے۔ بدر کے میدان میں پکارا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے وہاں پکارا ہے نہیں، صفا پہاڑی پہ پکارا ہے، مروہ پہ پکارا ہے، طواف کرتے ہوئے پکارا ہے۔ جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی اللہ کو پکارا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پکار کے اللہ سے مدد مانگی۔ لیکن یا محمد کہہ کے ہم کیا کہنا چاہیں؟ یا اے محمد کیا مطلب؟ یہ تو بے ادبی ہے۔ ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ اس میں جو شخص ہے اس شخص کو آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہ شخص بہار کا رہنے والا ہے اور مدینہ منورہ میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کام پر مامور کیا گیا ہے، لوگوں کو جگہ کے بارے میں بتائے، مقامات کے بارے میں بتائے، لیکن یہ شخص اس کی آڑ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو پکڑتا ہے اور پھر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سنی مسلمانوں کو جنہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، جن کو اپنے عقیدے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے، دین کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے، ان سے یہ بحث و مباحثہ کرتا ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر کے نیٹ پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کی واہواہی ہو، شہرت ہو۔ یہ شخص اس ویڈیو میں بات کر رہا ہے کہ تمہاری ٹوپی پر یا محمد لکھا ہوا ہے۔ یا محمد نہیں بلکہ یا اللہ ہونا چاہیے۔ یا محمد اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یا محمد کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا حرف ندا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی پکارا ہے، حرف ندا کے ذریعے سے عام مومنوں کو بھی پکارا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا الذین آمنوا۔ اس طریقے کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ اب اس سے جو ہے پوچھنا چاہیے کہ تو یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف ندا کے ذریعے سے اپنے نبی کو پکارا ہے، اپنے رسول کو پکارا ہے اور عام مومنوں کو پکارا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ احادیث کریمہ میں بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا محمد کہہ کر کے آپ کو پکارا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یا محمد کہہ کے پکارنا یہ جو ہے شرک ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یا حرف ندا کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو پکارنا یا پھر اولیاء کرام کو پکارنا
یہ شرک ہے، بلکہ وہ ادب کی آڑ میں وہ اسے جو ہے سمجھا رہا ہے۔ اب بیچارے اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے پکارا ہے، کیسے عام مومنین کو پکارا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یا حرف ندا کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ یہیں تک نہیں بلکہ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت الی ربی فی حاجتی، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو جائے۔ یہ حدیث پاک صحابہ نے اللہ کے نبی کو پکارا بھی ہے اور ان سے مدد مانگا بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ان کا پیر سو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا پیر سو گیا، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ جن سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ انہیں پکاریے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا محمدہ کہہ کر کے پکارا، اور جیسے ہی پکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بخشی اور پھر وہ آپ کا پیر جو ہے چلنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ اپنے والد کو یا ابتاہو کہہ کر کے آپ نے پکارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا ہے۔ حضرات، جب عام مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ تحیات کے اندر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اسے لوٹانا واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی کہہ کر کے یہاں بھی حرف ندا کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا واجب ہے۔ نماز کے اندر اللہ کے رسول پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ان میتوں کو، ان مردوں کو سلام کرتے ہیں، اور یہ حکم ہے۔ تو انہیں اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ یہاں بھی تو حرف ندا کے ذریعے سے قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے، قبر والوں کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرات، وہ یہ کہے گا کہ ہم جو ہے پکارتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم بھی انہیں پکارتے ہیں تو ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے بلکہ ہم خدا کا بندہ سمجھ کر کے پکارتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے ہیں بلکہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سمجھ کر کے پکارتے ہیں۔ قرآن کی ان آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہے جس آیت کریمہ میں پکارنے سے مراد وہاں عبادت ہے، پکارنے سے مراد وہاں پر عبادت ہے، اور یہ ان آیتوں کو دوسری جگہ جو ہے چپکا رہا ہے، دوسری جگہ چسپا کر رہا ہے تاکہ اس کی جو ہے واہوائی ہو سکے۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور پھر اس کے بعد عمل صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ لوگ جو ہے دین کے نام پر دھوکہ دیتے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔